ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کون سی چیز رکھی ہے جو ہر ایک کے دل کو لبھاتی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کر پائے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کرشماتی تابوت سکینہ کے بارے میں جان پائیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر تینوں مذاہب متفق ہیں۔ وہ جگہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ تابوت ایک معجزاتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں کو سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس تابوت کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں تسلی اور اطمینان و سکون حاصل ہوتا تھا۔ اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اس کو دی آرک آف کونفیڈنس کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اس کو آپ جنت سے اس دنیا میں لائے تھے اور وفات تک یہ صندوق حضرت آدم کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش کو دے دیا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر بعد میں یہ تابوت اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں پر آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی تھی جس کا نام ہیکل رکھا گیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت جنات دیوتاؤں کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ اس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیاں جڑی گئی تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ رات کو بھی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جس خاص کمرے میں تابوت سکینہ کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات موجود تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیاں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کے قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی وغیرہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کے خوف سے لرزتے ہوئے دل چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہیں ہر میدان میں فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیلیوں کو پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہتے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا اندھیرا چھا گیا اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر اور اس میں سے وہ صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کباڑ خانے میں پھینک دیا۔
لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ یوں قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد ہو چکے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کو اس وقت تک یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا ہے۔ یوں ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی تو ان کافروں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی وادیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرب فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمول کی طرف لائے اور ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں واپس آیا تو ان لوگوں کی کھوئی ہوئی شان و شوکت اور وقار واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون رکھا ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی ترکہ ہیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔